الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد ہے اس پاک پروردگار کی کہ جس نے پانی جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ویسے بھی اللہ رب العزت نے انسان کے شعور لا شعور وہ جانتا یا نہیں جانتا اتنی نعمتیں خدا نے انسان کے چاروں طرف رکھی ہیں، اگر ہم ان کو گننا بھی چاہیں تو ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ خدا کی جتنی بھی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں تو کما حق ہو ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ من جملہ ان نعمات میں سے ایک عظیم نعمت یہ پانی ہے۔ یعنی اگر اس پانی کو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ظاہری حیات میں بھی یہ کلیدی رول رکھتا ہے، ایک بنیادی حیثیت ہے اس کی، یعنی ہم یہ زندگی جینے کے لیے بھی ہم اس پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایسے ہی اپنی روحانی زندگی جینے کے لیے، یعنی جو ہماری روح کی تر و تازگی کیا ہے وہ طہارت اور نفاست ہے، اس کے لیے بھی یہ پانی انتہائی مہم اور ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان میں سے یہ بہت عظیم نعمت ہے پانی، تو مطہرات میں سے ایک یہ پانی بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے صرف 11 چیزیں وہ بیان کی ہیں کہ جن کے ذریعے وہ جو نجاسات ہیں، اور دیکھیں کہ اس زمین کا یہ کلی طور پہ 1/3 حصہ ہے یہ خشکی کا، جبکہ 3 حصے پانی ہے۔ مثلاً اس اتنے مقام کے اوپر تھوڑی سی نجاسات ہیں جو نجس کرتی ہیں، اور مطہرات کا وعیہ اللہ رب العزت نے بڑھا کر رکھا ہوا ہے۔ پانی آپ جانتے ہیں کہ زمین کرۂ ارض کے اوپر 3 حصے پانی ہے، تو لہٰذا ہمارے بہت سے عزیزان یہ جانتے ہیں کہ پانی پاک ہے اور پاک کرتا ہے، لیکن مشکل کہاں پہ ہوتی ہے کہ صرف ہمیں اجمالی آشنائی ہے، اجمالی ان کا تعارف ہے، لیکن ان کے تطبیقی مراحل میں آ کر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، کیا میرے عزیز دوستوں، میرے چھوٹے بھائیوں، پانی کلی طور پر فقہ محمد و آل محمد علیہ السلام میں جو ہمیں تربیت دی گئی، ہمیں بتایا گیا ہے کہ پانی کی کلی طور پر 2 قسمیں۔ پانی یا تو مطلق ہوتا ہے یا مضاف ہوتا ہے۔ مضاف پانی ایسا پانی جو مثلا کسی سے حاصل کیا گیا ہو، مثلا تربوز کا پانی، خربوزے کا پانی، مثلا آپ پانی کے اندر یا کسی چیز کو اتنی حد میں مکس کر دیتے ہیں کہ وہ پانی اصلی حالت میں نہیں رہتا۔ مثلا آپ اسی پانی کے اندر لیمو ڈال دیتے ہیں، یعنی شکنجبی بنانے کے لیے، یعنی اتنی لیمو کی صلاحیت کر دیتے ہیں، اتنی زیادہ چینی ڈال دیتے ہیں کہ مطلب اب ہم اس کو خالص پانی نہیں کہہ سکتے۔ اس کو کہتے ہیں مضاف پانی۔ مضاف پانی چاہے جتنا بھی ہو وہ بذات خود پاک ہو سکتا ہے، اس کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اس سے ہم کسی اور چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یعنی مضاف پانی کے اندر یہ طاقت، یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری چیز کو پاک کر سکے۔ مطلق پانی، پھر اس کی آگے 5 قسمیں ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پانی کی ہمارے پاس قسمیں ہیں، اور ہر قسم کا پاک کرنے کا الگ طریقہ ہے، اس کے اوپر خصوصی توجہ رکھنی ہوگی آپ عزیزان کو۔ مطلق پانی کی بیسیکلی ہمارے پاس 5 قسمیں ہیں۔ آب کور ہے، آب جاری ہے، آب کلیل ہے، بارش کا پانی ہے، اور کنویں کا پانی ہے۔ یہ 5 قسمیں ہیں، اور ان 5 قسموں کے نجاسات کو پاک کرنے کا، یعنی جو ذاتی طور پہ نجس ہو یا کسی چیز کے ساتھ لگ کر نجس ہو گئی ہو، اب اس کو پاک کرنے کے لیے یہ 5 پانی جو ہے ہر ایک کا الگ حکم ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ پانی کی 5 قسمیں ہیں، تو پہلے اجمالی طور پہ ان کا تھوڑا سا آپ کو تعارف کروا دیں، اس سے آشنائی ہو جائے، تاکہ یہ جو ہمارے عزیز بچے ہماری کلاس لے رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ کور پانی ایسے پانی کو کہتے ہیں کہ جس کا حجم 384 لیٹر یا اس سے زیادہ ہو۔ اب اس کے لیے برتن کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، مطلب وہ 384 لیٹر کسی گڑھے میں بھی اکٹھا پانی ہو سکتا ہے، کسی ایسی گھر کی ٹینکی میں جو بہت بڑی ٹینکی جس میں 500 600 یا 1000 لیٹر یا اس سے بڑی ٹینکی ہے، اس میں وہ پانی اگر اکٹھا ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی آپ ایسا برتن، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی جگہ جہاں پہ 384 لیٹر سے زیادہ پانی اس برتن کے اندر یا 384 لیٹر پانی اس کے اندر اکٹھا ہو سکتا ہو، اس پانی کی مقدار کو کہتے ہیں کور پانی، یعنی 384 لیٹر، اس کو ہم کور پانی کہتے ہیں۔ اس سے اگلا پانی جاری پانی۔ اب بے شک یہ 384 لیٹر سے کم ہو، مثلا گھروں کی ہمارے پاس ٹینکی لگی ہوئی ہے، ہمارے پاس گھر میں ٹینکی ہوتی ہے، اب وہ پانی جو آ رہا ہوتا ہے ٹوٹی کے ذریعے سے اوپر ٹینکی، ایک مصنوعی طریقہ ہوتا ہے اس پانی کو جاری کرنے کا۔ اب اس ذریعے سے جو پانی آ رہا ہے اس کو بھی ہم جاری پانی میں شمار کرتے ہیں۔
نہر کا پانی، دریا کا پانی، یا مطلب جو جاری پانی، اس کو ہم جاری پانی کہتے ہیں۔ تیسرا پانی کلیل پانی، یعنی جو جاری پانی سے بھی الگ ہو جائے اور 384 لیٹر سے کم ہو، اس قسم کے پانی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلیل پانی کہتے ہیں۔ اس سے اگلا پانی بارش کا پانی اور کنویں کا پانی۔ اب مہم یہاں پہ جاری پانی اور کور پانی اور کلیل پانی، یہ جو ہمارا روز مرہ میں ہمارا ان سے وابستہ پالا پڑتا ہے، جن کے ذریعے سے ہم اپنی گھر کی چیزوں کو پاک کرتے ہیں، اپنے بدن کو پاک کرتے ہیں، اپنے لباس کو پاک کرتے ہیں، اپنے گھر کے قالین اور فرش وغیرہ کو پاک کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ کور پانی سے میں نے کسی نجس چیز کو پاک کرنا ہے تو کیسے کروں گا، جاری پانی سے کسی چیز کو میں نے پاک کرنا ہے تو کیسے کروں گا، اور کلیل پانی سے میں نے اگر کسی چیز کو پاک کرنا ہے تو کیسے کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ عزیزان محترم، کور پانی اور جاری پانی، یہ تقریباً ان دونوں کا حکم ایک سا ہی ہے، بس تھوڑا سا ایک دو مقامات پہ جا کے فرق آ جاتا ہے۔ مثلا اب کور پانی کے ساتھ اور جاری پانی کے ساتھ میں نے کسی چیز کو پاک کرنا ہے تو اس کے لیے حکم دونوں کا سیم ہی ہے۔ عین نجاست کے زائل ہونے کے بعد میں کیا ایک مرتبہ جاری پانی یا کور پانی کو ڈال لینے سے وہ مقام، وہ جگہ، وہ برتن، وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کور پانی اور جاری پانی تقریباً ایک ہی سائن کا حکم ہوتا ہے، لیکن بس تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ بس یہ کور پانی اور جاری پانی نجس کب ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ کور پانی جو 384 لیٹر سے اوپر ہوگا، اگر اس کے اندر عین نجاست گر جاتی ہے، جب تک اس عین نجاست کا رنگ، بو یا ذائقہ اس پانی کے اندر صلاحیت نہیں کر جاتا، تب تک وہ پانی نجس نہیں ہوتا۔ تو یہ بات یعنی ضروری یاد رکھنے کی ہے کہ یہ کور پانی اس وقت تک، جب تک یعنی اس نجاست کا رنگ، بو اور ذائقہ یعنی اس کے اندر تغیر تبدل پیدا نہیں کر دیتے، اپنا اثر اس کے اوپر نہیں چھوڑ دیتے، تب تک وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ اگر مطلب عین نجاست گر گئی لیکن رنگ، بو اور ذائقہ اس میں اثر پذیر نہیں ہوا تو وہ پانی پاک شمار ہوگا، عین نجاست کو آپ نکال دیں۔ اسی طرح جاری پانی میں کیا ہے کہ عین نجاست اگر اس جاری پانی میں گرتی ہے، بھلے وہ اس کے سائڈوں پہ پانی کو سے کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ جاری پانی کے حکم میں ہے، جہاں تک اس کے رنگ، بو اور ذائقے کی وجہ سے اس پانی میں تبدیلی ہوگی وہ حصہ نجس ہوگا، باقی اس کے گرد سے پانی گزرنے والا جتنا بھی ہوگا، بھلے وہ کور سے کام بھی ہو تو وہ پانی پاک ہی رہے گا۔ بہرحال آج کا سوال یہ کہ ہم نے اب ان چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے بدن کو، اپنے لباس کو، اپنے گھر کی چیزوں کو کیسے پاک کرنا ہے۔ یعنی ہمارا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں مثلا پاکستان کے اندر مسلم شاور بہت کم یوز ہوتے ہیں، یعنی گھروں میں اس کا استعمال کم ہے۔ ہمارے عزیزوں کو یہ تو پتہ ہے کہ ہمارے گھر کی جو ٹینکی ہے وہ مطلب ایک کور یا دو کور یا اس سے زیادہ کہ اس کے اندر پانی ہے، اور یہ مصنوعی طریقے سے اب ہماری ٹوٹی کے ذریعے مطلب یہاں تک جاری پانی کی طرح آ رہا ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہو جاتا ہے کہ بعض دوستان یہ ہی سمجھتے ہیں کہ جب وہ لوٹے میں بھی پانی آ گیا اور آپ ہم نے ٹوٹی بند کر دی ہے، اب بھی کیونکہ ان کا تصور وہ ٹینکی والے پانی کے حجم کی طرف تھا، وہ اس پانی کو بھی وہ اسی جاری پانی یا کور پانی کے حکم میں مان رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ آ کے مسئلہ بگڑ جاتا ہے۔ جبکہ لوٹے میں پانی آنے کے بعد اب وہ کلیل پانی میں تبدیل ہو گیا، جبکہ ہم نے آپ کو واضح طور پہ بتایا ہے کہ جب بھی 384 لیٹر سے پانی کم ہوگا، اس جاری پانی کے منبع سے الگ ہو جائے گا، کور پانی کے منبع سے الگ ہو جائے گا، تو یہ پانی کلیل پانی کے حکم میں آ جائے گا۔ تو اب جب ہم نے طہارت کرنی ہے تو یہ یاد رہے کہ اب اگر لوٹے کے اندر پانی ہے تو ہم اس سے کلیل پانی والے حکم کو لگائیں گے۔ تو کلیل پانی کا حکم کیا تھا؟ عین نجاست کے ظاہر ہونے کے بعد، یعنی ہم نے پیشاب کیا ہے تو اب وہ پیشاب کے ذرات جب دھل جائیں گے، رفع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو اب اس کے بعد یعنی عین نجاست کے بعد 2 مرتبہ آپ پانی ڈال لیں گے تو آپ کی طہارت ہو جائے گی۔ بہت بڑا اشتباہ ہوتا ہے یہاں پہ عزیزان، مطلب ایک ہی لوٹے کے ساتھ مسلسل پانی ڈالتے رہتے ہیں اور بس وہ سمجھتے ہیں کہ عین نجاست بھی زائل ہوگی اور ہماری طہارت ہوگی ہے، جبکہ ایسے طہارت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ان کی وہ کپڑے بھی نجس ہو جاتے ہیں، ٹراؤزر نجس ہو جاتا ہے، ان کی ٹانگیں جہاں جہاں پہ پانی پڑ رہا ہے وہ نجس ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ بیسک مسئلہ ہے، اس کے اوپر آپ کی خاص توجہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اب اگر جن گھروں میں مسلم شاور ہیں اور وہ ٹینکی کے ذریعے سے ظاہری بات ہے متصل پانی آ رہا ہے، عین نجاست کے زائل ہونے کے بعد ایک دفعہ بھی آپ پانی ڈال لیں گے تو طہارت ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر مسلم شاور کا استعمال نہیں ہو رہا تو عین نجاست کے زائل کرنے کے بعد، گندگی کو رفع کرنے کے بعد 2 دفعہ پانی ڈالنا ضروری ہے۔ ایسے ہی جو خواتین خانہ کپڑے دھو رہی ہیں، اگر موٹر چل رہی ہے، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، ڈائریکٹ اس کے نیچے کپڑے دھو رہی ہیں،
تو عین نجاست کے ظاہر ہونے کے بعد ایک دفعہ بھی پانی آپ ڈال لیں گی تو آپ کے کپڑے، وہ برتن، جو بھی آپ پاک صاف کر رہی تھی وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن مثلاً آپ ٹوٹی چل رہی ہے، وہ ٹوٹی ٹب کے اندر، بالٹی کے اندر پانی اکٹھا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے مگ کے ذریعے سے، کپ کے ذریعے سے کپڑوں کے اوپر یا برتنوں کے اوپر یا فرش کے اوپر ڈال رہی تھیں، تو لہٰذا جب عین نجاست زائل ہو جائے گی، عین نجاست ہٹ جائے گی، برطرف ہو جائے گی، اس کے بعد پھر آپ کو 2 کپ یعنی 2 دفعہ پانی ڈالیں گی، تو تب جا کے وہ پانی، وہ جگہ، وہ برتن ہو، کپڑا ہو، فرش ہو، کچھ بھی چیز ہوگی تو وہ پاک ہو جائے گی۔ بس عزیزان، ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بعض احباب ایسے وسوسے اور شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مثلاً گزر رہے ہیں، وہ میرا یہ لباس اب نجس ہو گیا یا نہیں، مجھے شک کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو جب تک آپ کو یقین نہیں ہو جاتا، آپ اپنے اس لباس، اپنے اس وجود، اپنے شوز، کوئی چیز بھی ہے، اس کے نجس ہونے کا اس کے اوپر آپ حکم نہیں لگا سکتے۔ یعنی وسوسہ ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کے پورے دین کو نگل سکتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں ہمارے لیے بہانے دیتا ہے ہماری بخشش کے۔ مثلاً آپ واش روم میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باتھ روم میں بھی ہیں، آپ ٹوٹی چلاتے ہیں اور یکدم وہ تیز شاور کھول جاتا ہے اور چھینٹے اڑ کر آپ کے وجود کے اوپر پڑ جاتے ہیں۔ اگر ظاہراً آپ کو وہاں پہ کوئی نجاست دکھائی نہیں دے رہی، تو فرش یا لوٹے کے لگنے کی وجہ سے جو آپ کے اوپر چھینٹے پڑ گئے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے پاک شمار ہوں گے، یعنی آپ اس کا وسوسہ اور شک نہیں کریں گے۔ جب تک آپ کو یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ چھینٹے کسی نجاست کو ٹچ کر کے میرے کپڑوں پر، میرے جوتوں پر، میرے وجود کے اوپر جب تک نہیں لگا، تب تک وہ آپ کے لیے پاک شمار ہوں گے۔ یعنی یہاں تک کہ مثلاً آپ گلی میں کھڑے تھے، گلی سے گزر رہے ہیں، ایک بچے نے پتھر پھینکا ہے، وہ آ کے نالی میں گر جائے اور اچھے خاصے چھینٹے اڑتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی چھینٹا آپ کے کپڑوں کے اوپر دکھائی نہیں دے رہا، آپ کو اپنے وجود کے اوپر لگا ہوا اس کو محسوس نہیں ہو رہا، تو اسلام آپ کو یہی کہہ رہا ہے کہ آپ جب گھر سے نکلے تھے، وہاں کھڑے ہوئے تھے، تو آپ کے جسم، کپڑے، سب چیز پاک تھی، لہٰذا ابھی بھی یہ پاک ہے، حتیٰ آپ کو جستجو کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھ رہے ہیں، ظاہراً آپ نے دیکھا، تھوڑی سی تحقیق کر لی ہے، کپڑے پاک صاف ہیں، تو بس ٹھیک ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر جائیں گے، دوبارہ اپنے لباس کو تبدیل کریں گے، کپڑوں وجود کو پاک کریں گے، نہیں۔ یعنی کہیں سے بھی کوئی چھینٹے آپ کے اوپر پڑ جاتے ہیں، اگر عین نجاست ان میں شامل نہیں تھی، تب تک وہ آپ کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ تو تھے پانی کے، کیونکہ پانی کے آپ جانتے ہیں بہت سارے مسائل ہیں۔ باقی دوستوں، عزیزوں، بچوں کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو انشاءاللہ ہم نے آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دے رکھا ہے، اپنے اس پیج کا ان باکس میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ اپنے انشاءاللہ آیت اللگان کی توضیح کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے کلیدی طور پر آپ کو کچھ چابیاں دینی تھی کچھ چیپٹرز کے حوالے سے، باقی انشاءاللہ آپ خود مراجعہ فرمائیں، سوال کریں، خود مطالعہ کریں۔ تو باقی سورج اور زمین کے حوالے سے تھا، یعنی زمین کے حوالے سے یہی تھا کہ اگر کوئی نجاست آپ کے جوتے کو لگ جاتی ہے، تو جیسے اللہ رب العزت نے باقی مطہرات پیدا کیے، زمین بھی ایک مطہر ہے، سورج بھی ان میں سے ایک مطہر ہے، عین نجاست کے زائل ہونے کے بعد مخصوص شرائط کے ساتھ کچی مٹی پر 15 ذراع چلنے کے بعد آپ کے جوتے پاک ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جوتے کے نیچے سے وہ عین نجاست مکمل زائل ہو چکی ہو۔ ایسے ہی سورج ہے، سورج بھی خود اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، ہم نے تو صرف اس کو روشنی کی حد تک لیا ہے۔ اگر یہی سورج، یعنی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گلی محلوں میں جگہ جگہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے، لوگ نجاستیں اور غلاظتیں پھینکتے رہتے ہیں، اگر کسی دیوار پر، کسی جگہ پر کوئی غلاظت پڑی ہوئی تھی، مطلب وہاں پہ بارش ہو جاتی ہے، وہ عین نجاست زائل ہو جاتی ہے، یا وہاں پر پہلے پانی بہا دیا جاتا ہے، تو سورج کی روشنی ان چیزوں کو پاک کرنے میں کارآمد ہوتی ہے جو غیر منتقل ہوتی ہے۔ مثلاً دیوار ہے، دیوار کے اوپر نجاست لگی ہوئی تھی، آپ نے پانی گرایا، عین نجاست زائل ہو گئی، اب اگر سورج کی ڈائریکٹ روشنی اس کے اوپر آ کر پڑے گی، ڈائریکٹ دھوپ پڑے گی، اس کے سامنے کوئی کپڑا، پردہ یا کوئی اور ایسی رکاوٹ نہیں تھی، ڈائریکٹ دھوپ لگنے کی وجہ سے وہ خشک ہو جائے گی، تو وہ دیوار بھی پاک ہو جائے گی۔ باقی آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات آپ اور ہمیں دین مبین کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ ایسے ہی جاری و ساری رہے۔ انشاءاللہ کل تک کے نئے جلسے کے لیے آپ عزیزان سے اجازت چاہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔